نور مجسم شاہ بنی آدم فخر آدم و فخر بنی آدم حضور سرور کون و مکان سیاہ لاما کا ہماری جانوں کے بادشاہ مختار کل آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر پر بلند و بالا شان پر عرفہ و اعلی مقام پر آپ کے حسن و جمال پر آپ کے جود و نوال پر آپ کی جرأت و بہادری پر بے شمار بار درود و سلام ہوں کہ جن کے ہونے سے سب کچھ ہے اور جن کے نہ ہونے سے کچھ بھی نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رب العالمین کا بے پایا کرم و احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی اولین ساعتوں میں اپنے گھر مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے علم دین کے حصول کی نیت سے حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یقیناً یہ اسی کی کرم نوازی ہے، اسی کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے در پہ بلا لیتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ یہ بڑے ہی کرم کے ہیں فیصلے، بڑے ہی نصیبوں کی بات ہے۔ دعا ہے خالق علم نزل سے کہ ہمارا آج کا حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آج کی حاضری کا صدقہ رب العالمین ہمارے پہلوانے میں حاضری نصیب فرمائے، اور ان حاضریوں کا صدقہ رب العالمین ہمیں حرمین طیبین میں بخصوص مدینہ منورہ میں بابد حاضری عطا فرمائے، اور اس حاضری میں حضوری عطا فرمائے، اور اس حضوری کے لمحات کا صدقہ رب العالمین ہمیں ہمارے آنے والی تمام تر قیامت تک آنے والی نسلوں کو فرض جہاد میں بھی صف اول میں شامل کرنا۔ حضرات وقار، خطبے میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ رب العالمین اس کے ہر حرف کے بدلے میں کروڑوں کروڑ نیکیاں ہمیں عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص، اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصتاً اپنا ذکر فرمایا، اپنی توحید کو بیان کیا، اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اپنی شانوں کو بیان کیا، اپنے مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ساری خلقت، ساری دنیا، ساری کائنات، سب کا سب اسی کا محتاج ہے۔ جاندار جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ انسان ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہوں، وہ جانور ہوں، وہ پرندے ہوں، یا کہ وہ مخلوقات جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں، بیکٹیریاز ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض ہوں، جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب بھی اسی کے محتاج ہیں۔ اور جتنی چیزیں جاندار شمار نہیں ہوتی، جنہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جاندار ہیں، جیسے پتھر ہے، درخت ہیں اور دیگر چیزیں، جتنی بھی وہ چیزیں جن میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، وہ سب کی سب بھی اپنے وجود کے لیے اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ وہ ایک واحد یکتا خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو کسی کا محتاج ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند یہود آئے، اور انہوں نے آ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کرنا چاہا۔ وہ آئے تھے اللہ کا تعارف پیش کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے جتنا پہچانے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر! بڑے عجیب لوگ تھے، بڑے کم عقلے لوگ تھے کہ اس پیارے کو، اس نبی کو، اس حبیب کو اللہ کے بارے میں بتانے آئے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معراج کی رات خود دیکھ کر آ چکا ہے، اس کو بتانے کے لیے آئے۔ باہر کے چند یہود آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے چند اولاد رکھی ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلاں شریک ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور فلاں بت لات، منات، عزا، حبل
اور مشرکین عرب نے تو نہ جانے کتنے لاتعداد بت بنائے رکھے تھے کہ جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کچھ کرنا چاہے، کوئی فعل کرنا چاہے، کوئی کام کرنا چاہے، تو وہ اللہ ان چیزوں کا، ان بتوں کا محتاج ہے، وہ ان کے ذریعے کرواتا ہے۔ اب ہمارا بھی یہاں پر ایک نظریہ میں آپ کو عرض کر دوں، ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اس کے لیے مخصوص ایک فرشتہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ روح ماں کے پیٹ میں جب بچے میں پھونکی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک مخصوص فرشتہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ کسی بھی جاندار کی روح جب قبض ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک مخصوص فرشتہ ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات، اس دنیا اور اس دنیا کے علاوہ 18,000 عالمین کا جتنے رب جانتا ہے، جتنے اس نے بنائے ہیں، ان تمام کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے فرشتوں کو رکھا ہوا ہے، ذمہ داری دی ہوئی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا بھی نظریہ ہے، لیکن ہم کیا کہا کرتے ہیں، اسلام کا عقیدہ نظریہ کیا ہے کہ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کا محتاج ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی فرشتہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو اللہ کا کوئی کام رک جائے۔ ہر کسی، جتنے بھی فرشتے ہیں اور جتنے کام اللہ نے مختلف قسم کے فرشتوں کو دے رکھے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک فرشتے کا رب العالمین محتاج نہیں ہے۔ یعنی اگر سارے فرشتے ختم ہو جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جس طرح وہ چلا رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں وہ اس لیے نہیں دے رکھی کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ کام کر نہیں سکتا، بلکہ اس لیے دے رکھی ہیں وہ ایک نظام چلانا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو سکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، میں خالق ہو کر، میں بادشاہ ہو کر، میں حقیقی رب، حقیقی اللہ، حقیقی خالق ہونے کے باوجود میں تمہاری تربیت کے لیے ان فرشتوں سے کام لے رہا ہوں، تو تم بھی جان لو کہ تمہارے جو کام ہوں گے وہ بھی تم آپس میں بانٹ لینا اور ایک دوسرے کی مدد کر کے وہ سارے کام سر انجام دے گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ صرف ایک ہی بندہ ہو اور وہی سارے کام کرنے لگ جائے، یہ والا کام بھی میں کروں، یہ بھی میں کام کروں، یہ والا کام بھی نہیں، یہ والا کام بھی نہیں، یہ والا، ساری دنیا کے کام اسی کی ذمہ داری میں ہو اور وہی کرنا چاہے، تو ایسا نظام ہے نہیں۔ رب العالمین نے نظام رکھ کے بتا دیا کہ ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں تقسیم کی جائیں، اور جس میں جیسی صلاحیت ہو اس کو وہ ڈیوٹی دی جائے، وہ ذمہ داری دی جائے، وہ کام دیا جائے، اور پھر جس کو ڈیوٹی دے دی جائے، جو کام دے دیا جائے، جو ذمہ داری دے دی جائے، اس کام کو، ڈیوٹی، ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ نبھاتا رہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہر کے مشرکین عرب آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ وہ فلاں جو بت ہے اس کا محتاج ہے، اللہ نے فلاں بیٹا بنائے رکھا ہے، اللہ نے فلاں بیٹی بنائے رکھی، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب اس طرح کا تعارف انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھا اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورہ اخلاص نازل فرمائی، اپنی توحید بیان کی، اپنی وحدانیت کو بیان کیا اور اپنے کسی ایک کے بھی محتاج نہ ہونے کو بیان کیا۔ اور جب بیان کیا تو سورہ اخلاص کے ذریعے، اور سورہ اخلاص کے ذریعے جب اپنی توحید کو بیان کیا تو سورہ اخلاص کا آغاز اتنے پیارے انداز میں کیا کہ فرمایا، قل اے حبیب، یہ جو اللہ کا تعارف تمہارے سامنے رکھنے آئے ہیں، اے حبیب تم بتاؤ اللہ ہے کون؟ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے، آپ بتائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں مفسرین نے بیان کیا، مفسرین کرام نے یہاں بیان کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یوں بھی بیان کر سکتا تھا، هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قل کی حاجت نہیں ہے رب کو کہ وہ یہ کہے کہ حبیب آپ بتائیں۔ دیگر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ براہ راست چند باتیں کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ بھی بیان کیا، محمد رسول اللہ
اس طرح بھی بیان کیا۔ تو کل کا رب محتاج نہیں ہے، لیکن اپنے حبیب کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل، اے حبیب آپ بتائیے۔ یہاں مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں، علماء فقہا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصتاً اپنی توحید کو بیان کیا، اور توحید کو بیان کرنے کے لیے پہلے اپنے حبیب کو رکھا، اپنے حبیب کی زبان سے اپنی توحید کو بیان کیا۔ تو یہاں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید کا عقیدہ بھی وہی پسند ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت سے ہو کر ہے۔ توحید وہی پسند ہے، توحید اسی کی پسند ہے جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمانے، یا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمانے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بغیر اگر کوئی شخص اللہ سے کتنا ہی ذکر کرے اور کتنا ہی پکا توحیدی ہو جائے، اس کی توحید رب کو قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب خالصتاً پوری ایک سورت توحید پر نازل کی تو اس سے پہلے اپنی حبیب کی ذات کو رکھا کہ پیارے، میرے بارگاہ میں، میرے نزدیک قبول وہی ہوگا کہ جو آپ کے در پر آ جائے، جو آپ کی بارگاہ میں آ جائے، جو آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور اسی بات کو ایک مختلف انداز میں بھی بیان کیا تھا سورہ بقرہ میں، کہ جب چند لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں ہم، اور بہت محبت اللہ ہم سے کرتا ہے، اور ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں بہت پیار ہے اللہ سے، ہمیں آپ کے محتاج نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب انہیں بتائیے، یہ جو آپ کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے عشق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کو ماننے کی، تسلیم کرنے کی، آپ کی نبوت و رسالت کا عقیدہ اپنانے کی، آپ کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے حبیب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو سنو اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حبیب، یہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ ان پر لازم ہے کہ یہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی شخص کی کوئی بات اس وقت مانی جاتی ہے دل و جان سے جب بندے کو اس سے محبت ہو، جب محبت ہو، دل مل جائیں، ایک دوسرے کی طبیعت سے واقف ہو جائیں، ایک دوسرے سے شدید محبت کرنے لگ جائیں، تو پھر کسی بات میں بظاہر فائدہ نہ بھی نظر آئے تو بندہ بولتا ہے بس ٹھیک ہے یار، میرے دوست نے کہا ہے تو بس اب کرنا ہے، میرے والد صاحب نے کہا ہے تو بس اب کرنا ہے، ماں نے کہہ دیا ہے تو بس اب مجھے غلط فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ماں نے کہہ دیا ہے تو بس اب میں یہ کام کروں گا۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں ماں کی محبت ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں باپ کی عظمت ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں اپنے دوست کی محبت ہے، قدر ہے۔ اس وجہ سے تو کوئی بھی شخص دل و جان سے کسی کی اتباع اور کسی کی فرما برداری اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں محبت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی کہا کہ حبیب آپ انہیں بتائیے کہ تم میری اتباع کرو۔ تو اتباع کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ تم مجھ سے محبت کرو، تم اپنے دل میں میری محبت کو بسا لو، اور میری محبت کو بسا کر میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ تو پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر تمہیں اللہ سے محبت کی حاجت نہیں رہے گی، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ دیکھیں آپ انداز کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اونچا عہدہ منصبی کیوں نہ ہو، سب کے سب اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی توحید کو اپنانے کے لیے محتاج ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وسیع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے حبیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا پیغام ہم بندوں کو دیا، اپنا پیغام ہم تک پہنچانا چاہا تو ڈائریکٹ براہ راست ہم تک نہیں پہنچایا۔ جب ہمیں زندگی کا ڈھنگ، زندگی کا طریقہ سکھایا
اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا شب روز کس طرح ہو، اور ہم کس طرح کمائیں، کس طرح کھائیں، کہاں خرچ کریں، اور اپنی زندگی ہم کس طرح گزاریں۔ ایک مشین تیار ہو گئی ہے، اس کے لیے گائیڈ بک لازمی ہے۔ تو یہ ایک انسان والی جو مشین تیار ہوئی، تو اس مشین کے تیار ہونے کے بعد اب اس میں چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، سننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، اس مشین کو کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچانا کس طرح ممکن ہے، اس کے لیے جب رب نے گائیڈ بک تیار کروائی اور گائیڈ بک دینا چاہیے تو ہر ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں تھمائی، بلکہ ان بندوں کو بتایا کہ تم اپنی زندگی میں محتاج ہو میرے حبیب کے۔ تو وہ جو گائیڈ بک تھی جسے میں اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، تو وہ گائیڈ بک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ میرے پیارے میرا کلام یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، میرا کلام یہ نہیں سمجھ سکتے، میرا کلام یہ نہیں پڑھ سکتے، مجھے یہ سن نہیں سکتے، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ فطرت بشری پر ہیں، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ مجھے سن نہیں سکتے، میرے کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ اے پیارے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہم نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تم ہمیں دیکھ بھی سکتے ہو، ہمیں سن بھی سکتے ہو، اور ہمارے کلام کو سمجھ بھی سکتے ہو۔ تو اے پیارے، ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم ساری کائنات کو سمجھا دو، تم سب کو بتا دو، تم سب کو سمجھا دو۔ اور جب حضور نے بتایا، حضور نے سنایا، حضور نے سمجھایا، تو حضور کی خود کی زندگی میں جب آخری ایام تھے اور حجت الوداع تھا، تو حضور نے اتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ کم و بیش 1.25 لاکھ لوگ حضور کے سامنے تھے جو حضور کی فرمانبرداری کے لیے تیار، کم و بیش 1.25 لاکھ جن کو درجہ صحابیت پر فائز کیا۔ اور آج تک اگر دیکھیں تو کروڑوں نہیں، لاکھوں کروڑ نہیں، بلکہ اربوں سے بھی زیادہ ایک تعداد ہے جو قرآن کو سمجھتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو پھر وہ ایسا سمجھتی ہے کہ پھر وہ اس پر کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، کتنے ہی آلام آ جائیں، حتیٰ کہ جان جانے کا بھی خوف ہو جائے، تو وہ ایمان نہیں چھوڑتے، قرآن نہیں چھوڑتے، اللہ سے تعلق کو نہیں توڑتے، بلکہ جان جانے آخری کو فکر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سب مضبوطی کیوں ہے؟ کیونکہ حضور نے ہمیں پڑھایا ہے، حضور نے ہمیں سکھایا، حضور نے ہمیں سمجھایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے توحید بیان کی، تو فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے حبیب، آپ انہیں بتائیے کہ وہ جس کے بارے میں تم مجھے آ کے بتا رہے ہو، وہ اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہونے سے مراد یہ ہے کہ آسان اس کا ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، یعنی ساری انسانیت، ساری خلقت اس کی عبادت کرنے لگ جائے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری خلقت اس کی نافرمانی کرنے لگ جائے، بالفرض اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو اس کی شانوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے۔ جیسے اس کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، کہ دنیا جہاں میں جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی بھی کتاب پبلش ہوتی ہے، چھپتی ہے، اس کے بعد مارکیٹ میں آتی ہے، جب بندہ کتاب کھولنے کے لیے پڑھتا ہے، تو جب پہلے پیج کو پڑھتا ہے تو پہلی لائن یا پہلی پیج پر پہلے پیراگراف میں ایک بات نظر آتی ہے۔ وہ کیا بات ہوتی ہے؟ وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ کتاب ہم نے لکھ دی ہے، اس میں کمی، کوتاہی، غلطی ممکن ہے۔ تو آپ کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، کمی جملے کے ہیر پھیر کو ملاحظہ کریں تو یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، یہ ہمارا رابطہ نمبر، یہ ہماری ای میل ہے، آپ ہمیں اطلاع کریں تاکہ ہم اگلے ایڈیشن میں جب ہم اس کو دوبارہ چھاپیں تو وہ غلطی کو ہم نظر انداز کریں، غلطی کو ختم کریں، اور پھر ایک نئے انداز میں اچھی بلی کتاب تمہارے سامنے ہم دوبارہ پیش کر دیں۔ تو دنیا جہاں میں کتنا ہی بڑا علمی شخص ہو، کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ہو، جب وہ کتاب لکھتا ہے تو اپنی کتاب لکھنے سے پہلے وہ یہ بات لازمی طور پر لکھتا ہے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے بڑی انگریز سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ہی گہرائی کے ساتھ، بہت محنتوں کے ساتھ لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں انسان ہوں، اس میں غلطی کا امکان۔ لہٰذا جب تم غلطی پاؤ تو مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کے پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں، تو جب ہم سورہ فاتحہ کو کھولتے ہیں تو ایک طرف ہمیں سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، ایک طرف سورہ بقرہ نظر آتی ہے۔
جب ہم سورہ بقرہ پہلے پارے کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے پارے میں رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے بندو یہ وہ عظیم و شان کتاب ہے کہ جس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی جملے آگے پیچھے، کوئی الفاظ یہاں ہونا چاہیے وہاں چلا گیا ہو، کوئی حرف آگے پیچھے، لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم کتاب ہے، دنیا جہاں میں اربوں کتابیں ہیں، کوئی کتاب، کوئی رائٹر، کوئی مصنف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کبھی کسی نے کیا ہے اور نہ کبھی کوئی کرے گا۔ صرف کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو لکھنے والا، اس میں جو بات ہے وہ رب کا کلام ہے، وہ خالق ہے۔ اس نے جب کتاب لکھی تو بتا دیا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے احکام میں، اس کے الفاظ میں، اس کے حروف میں اور ان کی باتوں میں، اس میں جو کچھ بیان ہو اس میں تمہیں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ غلطی ہو وہ تو پھر غلطی ہے، شک تو پھر شک ہے، کسی کی بات پر شک ہو سکتا ہے، بھلے وہ بات درست ہو لیکن پھر بھی شک پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں اپنی کتاب کے بارے میں رب نے یہ والی بات بھی ختم کر دی، فرمایا شک آئے تو اس شک کو بھی دور کر دو، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہوں، حتیٰ کہ وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنا پیغام، اپنی خالقیت، اپنے معبودیت، اپنی الوہیت اور ربوبیت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کی عبادت کرے تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی اس کی نافرمانی کر لے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہاں، کوئی اس کی عبادت کرتا ہے، کوئی اس کا ذکر کرتا ہے، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس ذکر کرنے والے کی، اس تعریف کرنے والے کی تعریفیں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس ذکر کرنے والے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس ذکر کرنے والے کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی خود رب تبارک و تعالی نے بیان کیا، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، جتنا تم میرا ذکر کرو گے اس سے زیادہ میں تمہارا ذکر کروں گا، اس سے زیادہ میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو یہی بات ہے، فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ بہت سارے مذاہب یہاں دنیا میں موجود ہیں اور بہت سارے مذاہبوں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اور حضور کی خدمت میں بھی جب مشرکین حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، حالانکہ جب کوئی کسی چیز کا وجود ہو تو اس کا کوئی آغاز بھی ہوتا ہے اور اس کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے۔ جب دنیا میں کوئی چیز موجود ہے وہ اللہ ہے، اور آپ بتاتے ہیں کہ وہ اس کا کلام بھی موجود ہے، اور وہ جگہ جگہ قرآن میں آپ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے یہ پیدا کیا، میں نے یہ تخلیق کی ہے، میں نے یہ بنایا ہے، میں نے زمین بنا دی، آسمان میں نے بنایا، سورج چاند تاروں کے نظام کو پورا میں چلا رہا ہوں۔ تو جب یہ سارے کام ہیں تو اس سارے کام کے لیے کرنے والا تو انسان ہوتا ہے۔ جو چیز ہو تو لازمی سی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ ہے تو وہ کسی کی اولاد ہوگا یا اس کی کوئی اولاد ہوگی، تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کس کی اولاد ہے اور اس کی کون اولاد ہے۔ تو یہاں پر رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا لم یلد ولم یولد، وہ اللہ جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے یہ بات ہے کہ یا تو وہ کسی کی اولاد ہوگا یا اس کی کوئی اولاد ہوگی، اس کی کوئی اصل ہوگی اور اس کی کوئی نسل ہوگی۔ یہ عام طور پر قاعدہ ہے، ہر ایک پر لازم و ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا تو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اگر اللہ چاہے کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ پھٹا، پہاڑ شک ہوا اور ایک اونٹنی باہر آ گئی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے
کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا تو جنت سے حضرت اسماعیل کے بدلے میں فوری طور پر دمبا بھیج دیا جاتا ہے، مینڈا بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا دیتا ہے، اور اگر کسی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہے کہ اسے بغیر ماں سے پیدا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حوا کو حضرت آدم سے تخلیق فرما دیتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ قاعدہ ہے، لیکن اس قاعدے کا محتاج اللہ نہیں ہے، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، تو نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کفو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ہم بہن بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں تو اس وقت ایک چیز دیکھی جاتی ہے کفو، کہ جب ہم اپنی بہن کا اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کر رہے ہیں تو اس لڑکے کو کم سے کم ہماری بہن بیٹی کے لیبل میں تو ہونا چاہیے، نسب کے اعتبار سے اور حسن و جمال کے اعتبار سے اور مال و دولت کے حساب سے کم اس سے زیادہ نہ بھی ہو تو کم سے کم لیبل کا تو ہو۔ اور عام طور پہ بھی ہم جب کہیں کسی کو دوست بناتے ہیں، کہیں کسی کے ساتھ گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود بھی اپنے لیے ایسی گیدرنگ پسند کرتے ہیں، ایسا دوست پسند کرتے ہیں جو ہمارے لیول کا ہو، ہم سے کم لیول کا ہو تو ہمارے یہاں عام طور پر لوگ اسے منہ نہیں لگاتے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ بات پسند نہیں کرتے۔ تو کفو کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اللہ ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دنیا جہاں کائنات بہت کچھ ہے، اس میں بہت کچھ ہے اور بہت بہت مرتبے والے بہت بہت عظمتوں والے لوگ یہاں موجود ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، وہ جو خالق ہے، وہ جو کریٹر ہے، وہ جو کسی چیز کو بنانے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت لوگ بہت ساری چیزیں ایجاد کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بناتے ہیں، لیکن ان کے بنانے میں نقص ہے، ان کے بنانے میں کمی ہے۔ یہ جس طرح بنا رہے ہیں 9 گنا بہتر بنا لے، اس کے باوجود بھی جیسا اللہ نے بنایا ہے ایسا یہ سارے مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب تک جدید ٹیکنالوجی سسٹم نہیں تھا تو ہم اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ نظریہ یہی تھا اور یہی ہے ہمارا بالخصوص ایمان والوں کا کہ یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن پھر چند لوگوں نے بیٹھے غور و فکر کیا اور اس کے بعد کہا یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے پھر مشینریز کے ذریعے سے، مختلف اپنے علوم کے ذریعے سے، اپنی نالج کے ذریعے سے، مختلف قسم کی ایجادات کے ذریعے سے وہ ایک چیز کر کے دکھا دی۔ تو اب جو ایمان والے نہیں تھے وہ تو پریشان ہو گئے اور وہ تو مجبور ہو گئے ان کو ماننے کے لیے کہ اچھا کہ یہ چیز انسان بھی کر سکتا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ تو صرف قدرت کا نظارہ ہے، یہ تو صرف نیچر ہے، یہ تو صرف قدرت ہی کرتی ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا اور انسان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر آگے چل کے جن کے یہ نظریہ ہو گیا کہ انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ تو انسان ہی کرتا ہے اور انسان ہی کر سکتا ہے، تو پھر آگے چل کے قرب قیامت میں پھر وہ دجال کے ہتھے چڑھ جائیں گے، دجال ان کا ایمان اور برباد کر دے گا اور وہ رب سے دور کر دے گا۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ پکا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو چیز ان دنیا دار لوگوں نے، ان دنیا والوں نے کی ہے تو یہ جو آج کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے بتانے سے کر رہے ہیں۔ ان کی عقلیں، ان کا علوم، ان کے علم جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے، اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو یہاں تک بھی پہنچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جیسے ایک مثال میں عرض کروں، جیسے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ مصنوعی بارش، آج کئی جگہوں پہ مصنوعی بارش ہوتی ہے، مصنوعی بارش کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو وہ جو مصنوعی بارش کر رہے ہیں، جن چیزوں کے ذریعے سے مصنوعی بارش ہو رہی ہے ان چیزوں کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔ جن مشینوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے ان مشینوں کو بنانے کے لیے دماغ وہ اللہ کا دیا ہوا ہی تو ہے۔ جن مٹیریل کے ذریعے سے دانا بو تو گندم اگ جاتی ہے، دانا بو تو فصل اگ جاتی ہے، وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے
ہمارے سامنے یہ تحقیقات رکھ دی گئی کہ بغیر دانے کے ہم تمہیں فصل اگا کے دکھائیں گے، یہ ہم نے ایک چیز تیار کی ہے، اس چیز کے ذریعے سے پوری فصلیں تیار ہو جائیں گی۔ تو اس موقع پر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو چیز تم نے تیار کی ہے، اس کا جو مٹیریل ہے، یہ جو مادہ ہے، یہ مٹیریل تم نے نہیں بنایا، اس مٹیریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور اس مٹیریل کے ذریعے سے آج تم فصلیں اگا رہے ہو۔ اور پھر دنیا جہاں میں لوگ فصلیں اگا دیں، باغات اگا دیں، بارش برسا دیں، یہ سب اگر انسان کر رہا ہے تو اس انسان کو کرنے میں اور اللہ کے کرنے میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ ایک مثال ہے، انسانوں نے مل کر آنکھ بنائی جسے موبائل میں رکھ دیا گیا کیمرہ، اور اس کیمرے میں پکسل کا اضافہ ہوتا رہا، اور اب اس حد تک پکسل بڑھتے گئے کہ آپ دور کروڑ میل دور چاند کو بھی زوم کر کے آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ اتنے مضبوط پکسل، کسی میں 50 پکسل ہے، کسی میں 60 ہے، نہ جانے کتنے پکسل بن گئے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، اللہ تبارک کے اس پکسل کو بنانے میں کئی سال لگے، کئی تجربے ہوئے، لاکھوں نہیں اربوں روپیہ خرچ ہوا، اور پھر یہ اتنا بہترین پکسل بنا کہ جو انسان کی اصل صورت ہے وہ اصل چھپا کر لوگوں کو اچھا دکھا دیتا ہے۔ اتنا بہترین پکسل بنا دیا اربوں خرچ کرنے کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی آنکھ میں پکسل رکھا ہے وہ ایسا پکسل ہے، آپ جو انسان کی بنائی ہوئی آنکھ کیمرہ ہے اس کو پکڑ کے آن کر کے آپ تیزی کے ساتھ ہاتھ گھما دیں تو وہ منظر کو کیپچر نہیں کر پاتا، بلر ہو جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کی آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پکسل رکھا ہے، آپ کی آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میگا پکسل رکھا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ لاکھ دائیں ہوتے رہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں وہیں آپ کو نظر آئیں گے، کوئی دھندلا پن نہیں ہوگا، کوئی بلر نہیں ہوگا۔ اور یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسا پکسل رکھا ہے کہ جب آپ آنکھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو آسمان بھی نظر آ جاتا ہے، آپ کو تارے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو سورج چاند بھی نظر آ رہا ہے۔ اور اگر اس پکسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طاقت، ذکر کی روحانیت اور نورانیت کو بتا لیا جائے تو وہ چیز جو ایکس رے کے ذریعے سے بھی انسانوں کو آج ضرور دنیا میں نظر نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ خواجہ غریب نواز دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ داتا علی حجویری کی مدد سے، داتا علی حجویری کی طاقت سے آپ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں دیکھو پردے ہٹ گئے ہیں، خانوں کا سامنے رہ رہا ہے۔ تو اس آنکھ میں اللہ نے ایسا میگا پکسل رکھا ہے تو دنیا جہاں میں جتنے بھی لوگ ہوں وہ کتنی ہی چیزیں کریٹ کر لیں، اعلیٰ ترین چیزیں ہی کیوں نہ ہو، ان میں اربوں خربوں بھی فرق ہوگا، اس کے باوجود اس میں نقص اور کمی رہے گی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ چیز ختم ہونے والی ہے، وہ چیز فنا ہونے والی ہے، وہ لامحدود نہیں ہے، وہ لمیٹڈ ہے۔ جو اللہ نے بنایا ہے جب تک اللہ چاہے وہ چیز باقی رہے۔ دنیا جہاں کی ساری طاقتیں اس کو مل کر ختم کرنا چاہیے، وہ ختم نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکے گی، نہ قیامت تک ہوگی۔ اس کی ایک مثال دین اسلام، مذہب اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اسلام کا جھنڈا 1400 سال پہلے بلند کروایا ہے، خدا کی قسم آج تک وہ اسلام کا جھنڈا بلند ہے، آج تک وہ لہرا رہا ہے۔ ساری طاقتیں طاقتیں مل کر پوری دنیا سے مسلمانوں کو ختم بھی کر دیں تب بھی اسلام کا جھنڈا بلند ہی رہے، اسلام ہمیشہ بلند رہے گا۔ اور اسلام کا تو کمال، دین اسلام میں تو کمال ایک اللہ نے یہ بھی رکھا ہے کہ اس میں لچک رکھی ہے، اس میں لچک ہے تو کیا فائدہ ہے؟ لچک ہے تو یہ فائدہ ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنی تیزی سے اوپر آئے گا، اس کو جتنا نقصان پہنچایا جائے گا اس سے تیزی کے ساتھ اور دور تک کھیلا جائے گا۔ اور یہی بات ہے، لوگ ظلم کے ذریعے سے اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے اسلام کو مٹانا چاہ رہے ہیں، لیکن انہی کے گھر میں انہی کی اولاد اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہی ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی اللہ میرا اور آپ کا ایمان محفوظ فرمائے، اور ہمیں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنے اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔